بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد، نہایت اختصار سے صرف ایک پہلو کی نشاندہی کر کے اور حصہ ڈال کے میں مفکر اسلام، متکلم اسلام، اہل حدیث کی شان ماشاءاللہ پروفیسر ڈاکٹر عبداللہ ساجد صاحب تشریف فرما ہیں اور رات بھی کافی ہو چکی ہے، تو آپ میں سے ہونے کا یہ احساس کہ آپ کو جلد اب رخصت ہونا چاہیے، اس لیے صرف ایک گزارش تاکہ فضائل صحابہ میں میرا بھی حصہ آج کی رات ڈالا جائے اور میرا بھی نام نبی کریم علیہ السلام کے ساتھیوں کی تعریف تحسین کرنے والوں میں شمار ہو. بڑی خوبصورت گفتگو اور پھر اس میں آخر میں انہوں نے جو اشعار پڑھ رہے تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو کی بات حضرت احمد حسن ساجد صاحب کر رہے تھے، تو لمبے چوڑے موضوع کا وقت نہیں تھا، تو مجھے وہیں سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ نبی کریم علیہ السلام کی گفتگو کی خوشبو، آپ کے قول کی خوشبو، آپ کی سنت کی خوشبو آپ کے شاگردوں نے عام کی ہے. صحابہ آپ کے شاگرد ہیں اور ایسے شاگرد بھی چشم فلک نے، زمین نے، انسانوں نے اور دیگر مخلوقات نے نہ دیکھے ہوں گے جیسے شاگرد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے. ایسے ولولہ انگیز اور ایسے محبت انگیز کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ایک ایک پہلو کو محفوظ کیا ہے، آپ کی بات کو محفوظ کیا ہے، کیفیات کو محفوظ کیا ہے. صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سنی ہے تو کہہ رہے ہیں سمیعت رسول اللہ، میں نے سنا ہے اللہ کے رسول سے. آپ گفتگو فرما رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں قال رسول اللہ. صحابی نے آپ کی کسی سنت کو، عادت کو بیان کیا ہے تو کہہ رہے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول ایسا کرتے تھے، ایسے ہوتے تھے، ایسے کہتے تھے. آپ کی ایک ایک بات، حتیٰ کہ بات کہتے وقت، جس وقت آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی آپ نے لباس کون سا پہنا تھا، صحابی یہ بھی بیان کر رہا ہے. آپ نے پگڑی کون سی پہنی، امامہ کون سا باندھا اس وقت، یہ بھی صحابی بیان کر رہا ہے. پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کسی بات کو کہتے وقت خوش تھے، متبسم تھے، چہرے پہ تبسم ہے، لبوں پہ تبسم ہے، تو صحابی آپ کے متبسم چہرے کی بات کرتا ہے، بات بھی بیان کرتا ہے لیکن آپ کی کیفیت بھی بیان کرتا ہے. نبی کریم علیہ السلام تبسم فرماتے ہوئے ذرا آپ کے لب کھل گئے ہیں. صحابی اس قدر احتیاط سے اس خوشبودار وجود کی ایک ایک کیفیت کو بیان کر رہا ہے کہ آپ کے تھوڑے سے کھلے ہوئے ہونٹوں کو بیان کرتا ہے. اللہ کے پاک نبی علیہ السلام تھوڑا اور مسکراتے ہیں، آپ کے دانت سامنے کے دکھائی دیتے ہیں. صحابی بات بھی بیان کرتا ہے، قول رسول بھی سناتا ہے اور آپ کے سامنے دکھائی دینے والے دانتوں کی کیفیت بھی بیان کرتا ہے. پیارے رسول علیہ السلام کسی بات پر کھلکھلا اٹھے ہیں، صحابی بات بیان کرتے ہوئے رسول اللہ کا کھلکھلانا ذکر کرتا ہے. آپ کی داڑھیں مبارک نظر آئی ہیں، صحابی داڑھوں کا نظر آنا ساتھ بیان کرتا ہے. اللہ کے رسول کسی بات کو کہتے ہوئے غمگین ہیں، آپ کا چہرہ غمزدہ ہے، صحابی غمزدہ چہرے کی کیفیت بیان کرتا ہے. پیارے رسول علیہ السلام کی آنکھ سے آنسو چھلک اٹھے ہیں، صحابی آپ کی آنکھوں سے چھلکتے ہوئے آنسوؤں کا ذکر کرتا ہے.
آپ کہیں زاروں کی تار رو پڑے ہیں، صحابی آپ کے زاروں کی تار رونے کا ذکر کرتا ہے، آپ اس قدر شدت سے روئے ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارک یا سینہ مبارک تر ہوا ہے، صحابی آپ کی داڑھی کے تر ہونے کا ذکر کرتا ہے، اللہ کے پاک نبی کسی بات کو کہتے وقت آپ کا چہرہ سرخ ہوا ہے، صحابی رسول اللہ کا سرخ چہرہ بیان کرتا ہے۔ یہ ایسے شاگرد ہیں، اتنے حساس ہیں، نبی علیہ السلام کی بدلتی کیفیات کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے پاک نبی کسی بات کو کہتے ہوئے اس قدر شدت میں ہیں، غصے میں ہیں کہ آپ کی رگیں تن گئی ہیں، صحابی نے آپ کی تنی ہوئی رگوں کا ذکر بھی کیا ہے۔ اللہ کی قسم ہے تمہارے نبی کسی بات کو کہتے ہوئے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، نیم دراز تھے، نیم دراز کس لباس میں تھے، لباس کا کون سا حصہ ہٹا ہوا تھا، ران سے ہٹا ہوا تھا، کون سا لباس پہنا ہوا تھا، کسی بات کو کہتے ہوئے آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، جتنی بات آپ نے ٹیک لگا کر بیان کی، پھر ٹیک لگا کر ہی نہیں، کس چیز کے ساتھ ٹیک لگائی، کپڑے کے ساتھ ٹیک تھی تو کپڑے کا ذکر کرتا ہے، دیوار کے ساتھ ٹیک تھی دیوار کا ذکر کرتا ہے، اگر کسی ساتھی کی ران پہ سر رکھا ہے اس ساتھی کا ذکر کرتا ہے، کسی بات کو کہتے وقت اللہ کے پاک پیغمبر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، جتنی بات آپ نے سیدھے ہو کر بیان فرمائی اور جتنی بار فرمائی اتنی بار کا ذکر کرتا ہے۔ ایسے شاگرد کائنات میں آپ کو کہیں دکھائی نہیں دیں گے، اس قدر حساسیت کے ساتھ سوال کرتا ہے تو کہتا ہے سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن قوله تعالی والشمس تجری لمستقر لها، سوال کیا ہے تو سوال کا ذکر کرتا ہے، نبی علیہ السلام جواب دیتے ہیں، آپ کے جواب کا ذکر کرتا ہے۔ یا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کا سوال میری زبان پہ جاری ہوا، صحیح بخاری، پوچھتے ہیں اللہ کے رسول، قرآن پڑھتے ہیں نا تو نبی پاک سے سیکھتے ہیں، ایک ایک جملہ رسول اللہ سے سیکھتے ہیں، کوئی الجھن ہوتی ہے تو اللہ کے نبی سے سیکھتے ہیں، کسی بات میں آپس میں اختلاف ہوتا ہے تو رسول اللہ کے پاس آتے ہیں۔ قرآن کا ایک جملہ حضرت ابو ذر نے پڑھا ہے، والشمس تجری لمستقر لها، یہ سورج اپنی قرارگاہ کی طرف، اپنے ٹھکانے کی طرف سفر جاری رکھتا ہے، تو پوچھنے آ گئے اللہ کے رسول، اللہ کے قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا مستقرها تحت العرش، اس کا ٹھکانہ عرش کے نیچے ہے، اس کا ٹھکانہ عرش کے نیچے ہے۔ نبی علیہ السلام سے سیکھتے ہیں، جانتے ہیں، اور میں وقت ختم کرنے لگا اپنی بات، پھر سیکھنے کا جذبہ کیا تھا، جن کو جنت کی بشارتیں پہلے ہی مل رہی ہیں، صرف دیکھ لینے کی وجہ سے، حالت ایمان میں دیکھنے کی بنا پر جہنم حرام ہونے کی بشارت مل رہی ہے، جنت کے واجب ہونے کی دلائل مل رہے ہیں، جن کے لیے اللہ بار بار مختلف قسم کے انعامات اور احسانات کا اعلان کرتا ہے، ان کے مقام اور مرتبے اور فضیلت کا اعلان کرتا ہے۔ ایمان لے آنا ہی اتنا بڑا کام تھا۔ ایک لمحہ اگر نبی پاک علیہ السلام کی زندگی میں آپ کے سامنے مل جائے تو امام احمد رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں ساری جہان کے سارے تابعین کے سب نیک اعمال ملا لیے جائیں، صحابی کا صرف ایک عمل بھاری ہے کہ اس نے ایک نظر رسول اللہ کو دیکھا ہو، اتنا بڑا آدمی ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام سے اللہ بار بار جنت کے وعدے کر رہا ہے، جنت کے وعدے کر رہا ہے، میرے بھائی آپ نے جانا ہے نا آج گھر، تو یاد رکھنا یہ جنتی ہیں، جنتی، لیکن پھر بھی جو فکر ہے وہ کیا ہے، کیونکہ ہمیں بھی کہیں نہ کہیں یہ ہوتا ہے نا، انشاءاللہ توحید کی بنا پر، سنت کے عقیدے پر، نبی علیہ السلام کے ساتھ جڑے اور آپ کے ساتھ تمسک پر، قرآن و سنت کا عقیدہ رکھنے پر انشاءاللہ ہمیں جنت مل جائے گی انشاءاللہ۔ لیکن فکر کس بات کی ہے؟ صحابہ کو دیکھیے، سوال ہی آپ کیسے کرتے ہیں، سیکھنا ہی وہ چاہتے ہیں۔ دلنی علی عمل یا رسول اللہ اذا عملتہ دخلت الجنہ، اللہ کے نبی میری رہنمائی کیجیے ایسے عمل کی طرف جو میں کروں تو جنت میں چلا جاؤں۔ پوچھتے ہی وہ ہیں، سیکھتے ہی وہ ہیں۔ اخبرنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے کوئی خبر دیجیے۔ ایک صحابی آیا آ کے کہتا یا رسول اللہ مجھے کوئی آسان سا عمل بتائیے جو میں کروں تو جنت میں چلا جاؤں۔ تو اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا افشوا السلام، سلام عام کیا کر۔ کہنے لگا جی کوئی اور کام، گویا اسے یہ بھی مشکل لگا،
آپ نے فرمایا اطعم الطعام، کھانا کھلایا کر. وہ پہلے والا آسان تھا یا یہ والا؟ یہ بھی مشکل لگا. تیسرا پھر کہتا کوئی اور آسان. تو آپ نے فرمایا تیرے پاس اونٹ ہے؟ جی ہے. مشکیزہ بھی ہے؟ جی ہے. فرمایا جاؤ اپنا مشکیزہ لے لو، اپنے اونٹ پہ رکھو اور ان لوگوں کے لیے پانی پہنچاؤ جن کی رسائی پانی تک نہیں. حالانکہ یہ مشکل کام تھا، تینوں میں سے مشکل کام چنا ہے، لیکن اس کے مزاج کے مطابق ہے. اور ساتھ آپ نے بشارت کیا دی؟ فرمایا اس سے پہلے کہ تیرا اونٹ مرے، تیرا مشکیزہ پھٹے، اللہ تجھے جنت میں داخل کر دے گا. یعنی فکر کیا ہے. اور پھر یہ صحابی حدیث میں روایت میں آتا ہے یہ اسی اونٹ سے گر کر فوت ہوا اور یقینی طور پر جنت میں داخل ہوا. فکر کیا ہے؟ سوال ہی آ کر یہ کرتے ہیں، پوچھنا یہ چاہتے ہیں، دین کے متعلق سوال کرتے ہیں، دین کے متعلق جاننا چاہتے ہیں، لیکن کس قدر حساس ہیں کہ نبی علیہ السلام کی خوشبو، آپ کی گفتگو کی خوشبو سے بات چلی تھی، آپ کی گفتگو کی خوشبو آپ تک پہنچا گئے. اتنی ایمانداری کے ساتھ، اس دیانتداری کے ساتھ ایک لفظ بھی آگے پیچھے نہیں کرتے. ہمیں بھی ایسے ہی نبی علیہ السلام سے محبت اور تعلق رکھنا چاہیے، اور ہمیں بھی قول رسول کے ساتھ، حدیث رسول کے ساتھ یہی انسیت، یہی محبت وابستہ کرنا چاہیے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.